بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ بھارتی جنرل نے اعتراف کر لیا، پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے اہم اعتراف کر لیا۔ انہوں نے پہلی بار مانا کہ بھارتی طیارے واقعی مار گرائے گئے تھے۔ یہ انکشاف اس وقت سامنے آیا جب فرانس کی آرڈر ٹیم نے رپورٹ تیار کی۔ فرانس کے پاس ثبوت ہیں کہ رافیل طیارے تباہ ہوئے اور وجہ بھارتی پائلٹوں کی غلطی بنی۔ اب بھارت کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑی کہ قصور اس کا ہے نہ کہ طیاروں کا۔ رافیل طیاروں کی تباہی، فرانس بھارت کے خلاف رپورٹ جاری کرنے والا ہے۔ فرانس کی آرڈر ٹیم بھارت کے رافیل لڑاکا طیاروں کے حادثے پر رپورٹ جاری کرنے جا رہی ہے۔ فرانس بھارت کو الزام سے بچانے کے لیے کچھ رعایت دے سکتا ہے مگر ثبوت چھپائے نہیں جا سکتے۔ رپورٹ کے مطابق فنی خرابی یا پائلٹس کی غلطیاں طیاروں کے گرنے کا سبب بنی۔ بھارت کوشش میں ہے کہ طیارے کم گرے ظاہر کیے جائیں اور نقص چھپایا جائے، لیکن دنیا بھر میں رپورٹ سے بھارت کا دفاعی بیانیہ کمزور ہو رہا ہے۔ پائلٹ شیوانگی سنگھ کہاں ہے؟ بھارت جواب دینے سے قاصر۔ رافیل حادثے کے بعد سب سے اہم سوال شیوانگی سنگھ کے بارے میں اٹھ رہا ہے۔ عینی شاہدین نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک خاتون پائلٹ کو پاکستان میں گرفتار کیا گیا، جبکہ پاکستان نے اس خبر کی تردید کی، مگر شکوک بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر شیوانگی زندہ ہے تو بھارت اس کی ویڈیو یا بیان کیوں جاری نہیں کرتا؟ یا تو وہ زخمی ہے یا مر چکی ہے۔ بھارت کو سچ بولنا پڑے گا۔ طیارے گرانے کا راز، چین کی مدد سے پاکستان نے انٹیلیجنس حاصل کی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان کو چین کی مدد سے بھارتی فضائیہ کی معلومات پہلے سے تھیں۔ پاکستان نے نہ صرف طیارے گرائے بلکہ ان کی آوازیں اور پروازیں بھی ٹریس کیں۔ بھارتی ڈرون اور میزائل حملے ناکام بنائے گئے، کئی حملے روکے گئے۔ انٹیلیجنس کی بنیاد پر پاکستان رافیل طیارے ٹارگٹ کیے۔ اب بھارت خود مان رہا ہے کہ ان کے پائلٹس ہسپتالوں میں پہنچے۔ بھارت کا اگلا ہدف پاکستان میں انتشار، بھارت کی نئی جنگی حکمت عملی بے نقاب۔ نیوز رپورٹ کے مطابق انکشاف سامنے آیا ہے کہ بھارت اب براہ راست حملوں سے ہٹ کر پراکسی وار پر آ رہا ہے۔ ان کا اگلا ہدف پاکستان میں داخلی انتشار، خانہ جنگی اور برہموز میزائلوں کا استعمال ہو سکتا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرے جو پاکستان کو غیر محفوظ کرے، لیکن عالمی برادری بھارتی جھوٹ اور رافیل لڑاکا طیاروں کی ناکامی پر سوال اٹھا رہی ہے۔ اسرائیل نے شمالی غزہ میں آخری ہسپتال کو بھی خالی کروانے کا حکم دے دیا۔ شمالی غزہ میں موجود ہسپتال انتظامیہ کو اسرائیلی فوج کی جانب سے جلد از جلد ہسپتال خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جاری جنگ کے دوران شمالی غزہ میں موجود واحد ہسپتال کو اسرائیلی فوج نے خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ ہسپتال میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر صالحہ نے برطانوی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جبالیہ میں موجود آلودہ ہسپتال کو 2 ہفتے کے محاصرے کے بعد خالی کروا لیا گیا ہے۔ اب شمالی غزہ میں کوئی صحت مرکز موجود نہیں۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو مصر کے علاقے سینا کے سفر سے خبردار کر دیا۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کونسل کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ حالیہ دنوں میں مصر کے علاقے سینا کا سفر کرنے کے خواہش مند اسرائیلیوں کے لیے سیکیورٹی خدشات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ماضی میں بھی اسرائیلی سیاحوں کو سینا کے سفر کے دوران خطرات لاحق تھے، لیکن حالیہ عرصے میں ان خطرات میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی اخبار کی جانب دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلیوں کو سینا میں گھومنے پھرنے اور تفریح کی غرض سے سفر کے دوران شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کا سعودی عرب سمیت عرب وزراء خارجہ کو رام اللہ جانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ بڑی دھمکی دے دی۔ اسرائیل نے سعودی عرب سمیت عرب وزراء خارجہ کو مقبوضہ فلسطین کے علاقے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ جانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اتوار کو مغربی کنارے کے دورے کا فیصلہ کیا تھا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، قطر اور ترکی کے وزراء خارجہ رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے اسرائیل کی دھمکی کے بعد رام اللہ کا دورہ ملتوی کر دیا۔
سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اپنا رام اللہ کا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ سعودی ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے عرب وزراء خارجہ کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کی دعوت پر اتوار کو رام اللہ جانا تھا۔ اسرائیل نے سعودی عرب سمیت عرب وزراء خارجہ کو رام اللہ جانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ برطانوی خبرسا ایجنسی سے گفتگو میں سعودی ذرائع نے تصدیق کی کہ وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے رام اللہ کا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ اسرائیل کی ایک بار پھر حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی۔ اسرائیل نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو سخت الفاظ میں خبردار کر دیا کہ اگر اس نے غزہ میں مغویوں کی رہائی سے متعلق پیش کردہ امریکی معاہدہ قبول نہ کیا تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حماس کو امریکی ایلچی سٹیو ویٹکوف کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی معاہدہ تسلیم کرنا ہوگا ورنہ تباہی اس کا مقصد ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب فیصلہ حماس کے ہاتھوں میں ہے۔ سعودی عرب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے عالمی سفارتی کوششوں کی قیادت کرے گا۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب ڈاکٹر ریاض منصور نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب اہم اقدامات کی تیاری کر رہا ہے تاکہ ایک عالمی سفارتی اتحاد تشکیل دیا جا سکے جو فلسطینی ریاست کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کروانے کی ضمانت دے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ جلد ہی 10 مغربی ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیں گے۔ بھارتی ایئر لائن انڈیگو کا ترکیہ کے ساتھ شراکت داری ختم کرنے کا فیصلہ۔ ترکیہ کی جانب سے پاکستان کی بھرپور حمایت کے بعد بھارتی ایئر لائن انڈیگو نے ترکی ایئر لائن کے ساتھ اپنی شراکت داری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن نے گزشتہ روز آگاہ کیا کہ انڈیگو کا ڈیمپ لیز معاہدہ 31 اگست 2025 تک ختم ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ حکومت کی طرف سے دی گئی آخری اور صرف 3 ماہ کی رعایتی مدت کے تحت لیا گیا ہے۔ غزہ میں نسل کشی پر فرانس اور جرمنی نے بھی اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ غزہ میں اسرائیل کی فلسطینیوں کی نسل کشی پر فرانس اور جرمنی نے بھی خبردار کر دیا۔ اسرائیل کے لیے عالمی حمایت کمزور پڑنے لگی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر چند گھنٹوں اور دنوں میں غزہ میں انسانی امداد بحال نہ کی گئی تو فرانس سخت اقدامات کرے گا۔ جنگ بندی مذاکرات سے کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ استنبول میں ہونے والے جنگ بندی مذاکرات سے کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ روس نے جنگ بندی مذاکرات سبوتاژ کرنے کے لیے تمام حربے اختیار کیے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روس کہہ رہا ہے کہ اس نے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے ٹیم بھیج دی ہے مگر روس کی جانب سے ابھی تک وہ میمورنڈم پیش نہیں کر سکی جس میں جنگ بندی کے حوالے سے شرائط موجود ہیں۔ بنگلہ دیش کی 12 سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحاد کا رواں سال عام انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ انتخابات نے ملک کی آزادی اور ترقی کی راہ ہموار کی ہے اور یہ بات بار بار ثابت ہو چکی ہے۔ اتحاد کے رہنماؤں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر یونس بعض بنیاد پرست غیر مقبول اور آزاد مخالف سیاسی گروہوں کے ساتھ صف بندی کر کے انتخابی عمل میں تاخیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کا حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا بلکہ ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ چینی وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار سے ملاقات، پاکستان کے ساتھ مل کر چلنے کا اعادہ۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کے منفرد فوائد کو فروغ دینے کے لیے پاکستان اور ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ہانگ کانگ میں بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کے قیام کے کنونشن کی دستخطی تقریب میں شرکت کی۔ چین کا امریکہ سے امتیازی تجارتی پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ۔
بیجنگ میں موجود چینی سفارتخانے کے ترجمان نے خبرسا ایجنسی کو بتایا کہ سیمی کنڈکٹرز اور دیگر ہائی ٹیک مصنوعات کی برآمدات پر امریکی پابندیوں پر چین نے بارہا اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ خطبہ حج کے 35 زبانوں میں ترجمے کی تیاریاں مکمل۔ ادارہ امور حرمین کے سربراہ کے مطابق 35 زبانوں میں خطبہ حج کے ترجمے کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ دنیا بھر کے حاجیوں تک اس مقدس پیغام کو پہنچایا جا سکے۔ ادارہ امور حرمین نے بتایا ہے کہ میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے خطبہ حج کو براہ راست نشر کیا جائے گا، جس سے لاکھوں حاجی مستفید ہوں گے۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ جنوبی کوریا کے شہر گومی میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے جیولن تھرو مقابلے میں پاکستان کے ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔